بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہوئے تو وہ سدوم کے علاقے میں خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی۔ فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، ادھر کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تم ادھر ہی رکو، میں واپس آ کر تمہیں بتاتی ہوں۔ پھر وہ اپنے باپ لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور بتایا کہ کچھ حسین و جمیل نوجوان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہیں آپ کی قوم ان کو پکڑ نہ لے۔ دوسری جانب قوم کے لوگوں نے لوط علیہ السلام کو روکا ہوا تھا کہ تم کسی مہمان کو اپنے ساتھ نہیں ٹھہرا سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوانوں کے پاس آئے۔ اس بات کا آپ کے گھر والوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا کہ وہاں کوئی نئے نوجوان آئے ہیں۔ اسی وقت لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے باہر گئی اور باہر جا کر قوم کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوط کے گھر کچھ نئے لوگ آئے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ قوم لوط تیزی سے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بڑھی۔ لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کے دفاع کی خاطر اپنی دونوں بیٹیاں قوم کے سامنے پیش کر دیں اور کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اس کام سے باز آ جاؤ جو تم کرتے ہو، اور آج بھی تم اسی ارادے سے میرے گھر آئے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اس طرح کے کہنے میں لوط علیہ السلام نے ان کو برائی سے روکا تھا، مگر انہوں نے اپنے نبی کی بات سن کر کہا کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی محبت یا ان کی خواہش نہیں ہے، اور تو ہمارا ارادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ ان کی اس بات پر لوط علیہ السلام نے بے بسی کے ساتھ اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جس کو قرآن پاک میں سورہ ہود میں اس طرح فرمایا گیا ہے کہ لوط نے کہا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کوئی مضبوط قلعہ پکڑ سکتا۔ تو فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے۔ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی پر جو آفت آنے والی ہے وہ اس پر آ کر رہے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ سورہ قمر آیت نمبر 36 اور 37 میں ہے، اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو اب میرے عذاب کے مزے چکھو، اور ان پر صبح سویرے ہی عذاب آ پہنچا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے گھر میں داخل ہونے سے روکتے رہے۔ دروازہ بند تھا اور وہ سب اس دروازے کو کھولنے کی کوشش میں تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے بے بسی سے کہا تھا کہ کاش میرے لیے تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، تو فرشتوں نے انہیں تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ اے لوط، تم یوں نہ گھبراؤ، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں آ سکتے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور اپنے پر کے ایک کونے کے ساتھ ان پر وار کیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یہاں تک کہ ان کے چہرے سے آنکھوں کا نشان مٹ گیا۔ وہ لوگ دیواروں کو ٹٹولتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو لوٹے اور بولتے جاتے تھے کہ اچھا، کل تو آنے دو، پھر دیکھنا تمہارا کیا بنتا ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔